کہ اس کام میں یکسوئی کے ساتھ چلیں، ہم کسی فتنے کے شکار نہ ہوں، کام کے موضوع کے علاوہ کوئی بات نہ کریں۔ اس سے اخلاص یہ ہے کہ اس کام کو کام کا ہو کر کریں، اخلاص یہ ہے کہ اس کام کو اللہ کے لیے کریں اور کوئی غرض نہ ہو۔ اگر کسی کی مدد بھی یہ سوچ کر کر رہے ہو میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا ہے اس لیے اس کا ساتھ دے رہا ہوں، تب بھی سخت وعیدیں ہیں کہ یہ نجات نہ پاوے گا، اس سے امت میں ٹکڑے ہوں گے۔ اگر کسی کی مدد علاقائیت کی، قومیت کی، خاندان کی وجہ سے کر رہے ہو اس سے بھی امت کے ٹکڑے ہوں گے۔ کسی کا ساتھ اس لیے دو کہ یہ حق پر ہے۔ اگر حق کو جانتے ہوئے اگر ناحق کا ساتھ اس لیے دے رہے ہو کہ میری قوم کا آدمی ہے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ یہ بڑا سخت جرم ہے، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ یہ منافق کا مزاج ہے، ایمان کے مزاج یہ نہیں ہے۔ ایمان کے مزاج یہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری قوم کے خلاف فیصلہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ ساری قوم امید پر تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن ساری قوم کے خلاف فیصلہ کیا۔ صحابہ سے اللہ اس لیے راضی ہوئے کہ صحابہ نے اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے قبیلے ان کے خلاف اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں مسلمان کا ساتھ دینے میں بھی حق کے خلاف فیصلہ کر رہا، اس زمانے میں ساری قوم کے خلاف حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قوم کے خلاف فیصلہ کیا اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق۔ اس لیے چاہیے میرے دوستوں عزیزوں کہ ہم اس کام کو یکسوئی کے ساتھ کریں، فتنوں کی باتوں میں نہ پڑیں۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے، تم کو تمہارے 4 مہینے کب لگے ہیں، کوئی کہے گا آج کل کی کیا خبر ہے، تم بتاؤ تمہارے محلے میں کتنے نمازی ہیں۔ ہر بات کا جواب کام سے دو گے تو کام کر سکو گے، بات کا جواب بات سے دو گے تو جیسے لوگ کام سے محروم ہوں گے تو بھی کام سے محروم کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں سوائے کام کے۔ جو تم سے کام کے حق میں کوئی بات کہے اس سے بات کرو، جو کام کے خلاف بات کرے اس سے کام کی بات کرو۔ اگر تم سے کام کی بات نہ کرے تو ایسے لوگوں کو سلام کر کے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، یہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے لا یعنی باتوں میں ہرگز نہ پڑیں، لا یعنی باتیں بڑے اونچے درجے سے روک دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی شہادت پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ صحابی کا جنازہ رکھا ہوا تھا، احد کے میدان میں شہید کیے گئے صحابی، جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کے چہرے جمٹی پہنچتے ہوئے کہا میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ سے تم نے جنتی اس کو کیسے کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لا یعنی بات کی ہو۔ میرے دوستو عزیزو ذرا غور کرو، صحابی ہیں، احد کے میدان میں شہید ہوئے، صحابی ہیں، احد کے میدان میں شہید ہوئے، لیکن لا یعنی بات کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، تم نے جنتی کیسے کہہ دیا اس کو، تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، تعلیم ہو چکی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تیرا کھیت کیسا چل رہا، تیری دکان کیسی چل رہی، تو نے نیا کاروبار شروع کیا تھا اس کا کیا حال ہے، کارخانہ چل رہا یا نہیں چل رہا، کارخانہ بند کر کے آیا کھلا چھوڑ کے آیا۔ یہ باتیں حضرت فرماتے تھے اگر نکلنے کے زمانے میں کرو گے پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹو گے، اگر یہ باتیں خروج کے زمانے میں ہوئیں تو پہلے سے زیادہ غفلت کے ساتھ لوٹو گے۔ ہم اللہ کے راستے میں ان چیزوں کی محبت نکالنے کے لیے نکلے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے تذکرے کر کے پہلے سے زیادہ محبت لے کر لوٹیں دنیا کی۔ اس لیے چاہیے کہ لا یعنی باتیں ہرگز نہ کریں۔ ہمارا وقت 3 کاموں میں گزرے، یا دعوت میں، یا عبادت میں، یا سیکھنے سکھلانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرماتے تھے کہ اگر یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے، ایک دعوت اللہ یعنی نقل و حرکت، دوسرے علم کے حلقوں میں علماء کے مجلس میں جم کر بیٹھنا، اور تیسرے اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا۔ اگر دعوت، عبادت اور تعلیم یہ 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔